اللہ تمہیں کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ اور بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا میں آپ کا ہوں میں آپ کا ہوں میں آپ کا یا رسول اللہ زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ چھوٹے ہاتھ سے دامن آپ کا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یا شفیع اللہ کے دو کرم شالاسدار آپ کا سونا حرم آپ کا سونا حرم آپ کا سونا حرم آپ کا سونا حرم منتشر خیالات کی وادیاں منتشر خیالات کی وادیاں لٹ گیا سکون والی دو جہاں لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں دور ہو جائے ہم یا شہید محترم شالاسدار آپ کا سونا حرم آپ کا سونا حرم اور آپ کی چوکھٹے کہ منگتے جائے کہاں آپ کی چوکھٹے کہ منگتے جائے کہاں اپنی رحمت
سے بھر دیجیے جھولیاں، اپنی رحمت سے بھر دیجیے جھولیاں، ہم ہیں امیدوار کرم وہ کرم شالا آقا سونا حرم آقا سونا حرم آقا سونا حرم آقا سونا حرم. سب سے پہلے تو جو نئے آنے والے طلباء ہیں تو اپنی تعلیم کا آغاز کر رہے ہیں، ان کو دل کی افراد گہرائیوں سے مبارک کہ دنیا کے اربوں لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جہاں دین اسلام عطا فرمایا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، وہیں اللہ تعالیٰ نے اربوں لوگوں میں سے آپ کو ان چند خوش نصیبوں میں شمار فرمایا، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرمایا جن کا اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کے لیے انتخاب فرماتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی معاونت کے لیے جن کا اللہ تعالیٰ انتخاب فرماتا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے. یہ اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی کہ آپ اس رستے پہ آئیں جو خیر کا رستہ ہے، جو نور کا رستہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت کی صورت میں معاونت کا رستہ ہے کہ انسان دین وطی کی معاونت کرے، اللہ اور اس کے رسول کی دین کی خدمت کرے. یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعاموں میں سے ایک انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا اپنے دین کے لیے انتخاب فرمائے. پہلے بچوں کو اکثر ان کی اہمیت کا اندازہ دلاتے ہوئے، ان کو ان کی اہمیت کا احساس دلاتے ہوئے اس حدیث شریف میں اکثر کلام ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ ایک عالم کی قدر بتاتا ہے. ایک عالم اگر اس حدیث کو سمجھے، اگر ایک جو خصوص جو دین وطی کو پڑھ رہا ہے، دین کو پڑھ رہا ہے، وہ اس حدیث پر توجہ دے اور اس کو سنے، اس سے اس کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہوگا. ہر بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کا وارث ہوتا ہے، اپنے بڑوں کا وارث ہوتا ہے. جس کا وارث ہے وہ جتنا بڑا ہوگا اس کو اتنا بڑا مانا جائے گا. تو پتہ چلا کہ کبھی یہ بادشاہ کا وارث ہے، پھر اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اس کا قدر و منزلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے. جب بادشاہ کا وارث ہے تو پھر سمجھ لیا جائے گا کہ جب بادشاہ کا وارث ہے تو اس کا پروٹوکول کیا ہوگا، اس کی قدر و منزلت کیا ہوگی. اس کو کوئی زیادہ تعارف کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور دوسری طرف کسی چھوٹے سے منصب کا نام لے لیا جائے کہ فلاں کا وارث ہے، یا کسی راہ چلتے کا نام لے لیا جائے کہ فلاں عام انسان کا وارث ہے، تو پھر اس کی حیثیت جو ہے وہ ایک عام انسان کے طور پر اس کو ٹریٹ کیا جائے گا اور وہ اپنے آپ کو بھی ایسا سمجھے گا دنیاوی اعتبار سے. ورنہ بادشاہی اور اس سے بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑا ہے، تقویٰ بھی بڑا ہے. لیکن یہ دنیا کی مثال آپ کو سمجھانے کی خاطر دی. حضور علیہ السلام نے ایک عالم کی قدر بتاتے ہوئے امت کو اور ایک عالم کو اپنی بھی قدر کا احساس ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہوتے ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس رستے کا مسافر بنایا ہے کہ آپ انبیاء کے وارث ہیں. تو حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں. حضور علیہ السلام پر تکمیل نبوت ہو گئی ہے. حضور علیہ السلام ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کے آئے ہیں. اب حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئی. پہلے ایک نبی علیہ السلام جب اگر ہوتے وہ اپنے مزار مبارک میں جاتے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے ضرورت ہوتی ہے، اور نبی تشریف لے آتے. ایک وقت میں دنیا کے مختلف خطوں میں اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا ہے. حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں. اب قیامت تک حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے. اب یہ جو ذمہ داری ہے دین وطی کی خدمت، یہ جو ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، یہ جو ذمہ داری ہے اللہ سے ڈرانا، یہ جو ذمہ داری ہے لوگوں کو اللہ کا پتہ بتانا، یہ جو ذمہ داری ہے لوگوں کو شرک سے دور کرنا، یہ جو ذمہ داری ہے لوگوں کی ہدایت کا باعث کرنا، یہ جو ذمہ داری ہے کہ ہر معاملے میں لوگوں کی ہدایت کرنا، ہر معاملے میں لوگوں کی اصلاح کرنا،
یہ جو ہے یہ دنیا کے کسی اور بندے کے پاس نہیں ہے، یہ کسی قوال کے پاس نہیں ہے، یہ فقط کسی ناطقان کے پاس نہیں ہے، یہ فقط کسی دنیا کے اور عہدے کے پاس نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری اگر آپ ہے تو علماء دین کے پاس ہے، یہ اگر ذمہ داری ہے تو علماء حق کے پاس ہے، یہ آپ اگر رسول اللہ علیہ السلام کے مشن کو آگے جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا پیغام تو اونچا ہے اور بالا رہے گا، کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اپنی آخرت سنوارنے کے لیے حضور علیہ السلام کے اس پیغام کو آگے سے آگے بڑھانے کی جو ذمہ داری ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی امت کے علماء کو دی ہے، جو صحیح العقیدہ علماء حق ہے ان کو دی ہے۔ آپ کو اس پر اپنی قدر کا اندازہ ہونا چاہیے، اس سے آپ کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے، اور اس پر آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس عظیم ترین اور کس بلند کام کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا ہے۔ اب آپ کے لیے کیا فرمایا، علماء کے لیے کیا فرمایا؟ اللہ کرے کہ آپ اس منصب کے فائز ہیں، اللہ کرے کہ آپ کا علم کے ساتھ عمل شامل ہو۔ یہ یاد رکھیے گا، میں نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا، بڑے بڑے محدثین نے کہا جب اپنی تحقیق کے ساتھ اپنے تجربے کا جب نچوڑ بیان کیا تو کہا کہ علم عمل کے بغیر جو ہے وہ خالی الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے۔ آپ کو بہت سارے الفاظ یاد ہو گئے، آپ کو بہت ساری اصطلاحات یاد ہو گئی، آپ کو بہت ساری انفارمیشن آ گئی، عمل کے بغیر تو علم جو ہے وہ خالی لفظوں کا مجموعہ ہوگا۔ لیکن جب علم کے ساتھ جب عمل آ جائے گا، جب جو علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دو گے، اعمال کے متعلق جو پڑھا اس پر عمل کرو گے، عقائد کے بارے میں جو پڑھا جب ان پر ایمان رکھو گے، زندگی کیسے گزارنی ہے اس پر خود عمل کرنا شروع کرو گے جو سیکھا، پھر وہ علم آپ کے لیے نور بن جائے گا۔ اللہ کرے یہ علم آپ کے لیے نور بن جائے، اللہ کرے کہ آپ اپنے دور پہ ایسی دین کی خدمت کر کے جائے کہ تعصب قیامت تو آپ کے علم سے استفادہ کرے۔ حضرت امام بخاری کا صدقہ، حضرت امام ابو حنیفہ کا صدقہ، حضرت ابو منصور ماتوریدی کا صدقہ، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا صدقہ، حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ، جن کے سائے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ، اور ان تمام اکابرین امت کا صدقہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی برکت سے، ان کے کتابوں سے استفادہ کر کے، ان کے علم سے استفادہ کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی خدمت سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ تا صبح قیامت امت مسلمہ استفادہ کرے۔ اور جیسا میں آپ کو ہمیشہ دعا دیتا ہوں، قیامت کے دن حضور علیہ السلام دور سے دیکھ کے آپ کو اپنے جامع رحمت میں بلائے کہ یہ وہ ہے جو میرے دین کی خدمت کر کے آ رہا ہے، یہ وہ ہے جو اپنے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اپنی جوانی میں، اپنی بچپن میں، اپنی ٹین ایج میں، آپ کی زیادہ تر جو ہے وہ ٹین ایجرز بیٹھے ہوئے، اپنی اس عمر میں جو ہے وہ اپنے گھر سے دور رہ کے، اپنے کمفرٹ زون سے دور رہ کے، اپنے گھر والوں سے دور رہ کے، اپنے والدین سے دور رہ کے، اپنی ان آسائشوں سے دور رہ کے، سب کچھ چھوڑ کے اگر بیٹھا، اس لیے بیٹھا میرے دین میری تعلیمات کو پڑھنے کے لیے بیٹھا، اس محبت میں بیٹھا کہ میں دیکھوں میرے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، اس محبت سے بیٹھا کہ میں دیکھوں میرے نبی علیہ السلام کیا پیغام ارشاد فرما چکے ہیں، اور اس کو حاصل کروں اور پھر اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کا باعث بنوں۔ نیت یہی رکھنی ہے، عالم بننے کے لیے نیت اور کوئی نہیں رکھنی۔ اگر دنیا کی خاطر مقصودیہ فرماتے ہیں نا، اگر کچھ کرو دنیا کو دکھانے کی خاطر تو اللہ سے اس کی توقع نہ رکھنا اجر، اور اگر کچھ کرو اللہ کی رضا کی خاطر تو دنیا سے اس کے اجر کی توقع نہ رکھنا۔ اگر آپ نے نیت یہ رکھنی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، دنیا کی آپ کو ہر نعمت ویسے بھی مل جائے۔ آپ بتائیے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے بڑے تخت والے گزرے ہیں، آپ مجھے بتائیے کسی کو پتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اس وقت کے بڑے بادشاہ کا نام کیا تھا، اس وقت ریاستوں کے بڑے بڑے حاکموں کا نام کیا تھا؟ کوئی بتا سکے گا؟ حالانکہ وہ تو اس کا معاملہ بھی رہا، حضرت امام ابو حنیفہ کے دور میں حالانکہ اس وقت بادشاہ کا تذکرہ علماء تو واقف ہوں گے، کیا عوام بتا سکے گی کہ اس وقت بڑے سے بڑے بادشاہوں کا نام کیا تھا؟ ماضی قریب میں کیا کوئی بتا سکے گا کہ حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں فلاں اس وقت ریاست کے بادشاہ کا نام کیا تھا، یا فلاں ریاست کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ وہ وقتی عزت ہوتی ہے، دنیا سے دنیا کی بات ختم۔ یہ جو دین کے عالم ہوتے ہیں، یہ جو دین متی کو پڑھتے ہیں، یہ جو دین کی خدمت کرتے ہیں، جو وقت گزرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قدر منزلت میں اضافہ فرماتا رہتا ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں جتنے لوگوں کو استفادے کا موقع نہیں ملا ہوگا، جتنے لوگ آج ان کے مزار مبارک پہ حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں، جتنے لوگ آج کشف معلوم سے استفادہ کرتے ہیں، اس رستے میں آپ کو جو دنیا کی عزت بھی ملے گی وہ کسی اور رستے میں نہیں مل سکتی۔ یاد رکھیے گا، اگر خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر، اس میں مجھے آپ کی بھرپور توجہ چاہیے،
اگر خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت کی خاطر اللہ اس کے رسول کے رضا کی خاطر چڑھے تو آپ دیکھو گے آپ کو کسی دنیا کے بادشاہ کو یا آپ کو کسی دنیا کے بڑے سے بڑے منصب والے کو رشک بھری نگاہوں سے نہیں دیکھنا پڑے گا، بلکہ آپ کی عزتوں کو دنیا رشک بھری نگاہوں سے دیکھے گی، کیونکہ آپ کو جو عزت ملی ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام کے نام سے ملی ہے۔ کسی کی 4 سال کی ریاست تو اس کو 4 سال کی عزت مل سکتی، کسی کو جو ہے وہ 2 سال کی ریاست، کسی کو 10 سال کی ریاست، کسی کا 20 سال کا اقتدار، تو بس اس کی عزت شہرت اور اس کا جو حکم ہے وہ اسی محدود وقت میں جو ہے وہ محدود رہے گا۔ لیکن آپ تاہم آخر جو کرتا چاہیے، کرکٹ وغیرہ کھیلنا دور کی بات ہے، دیکھنے کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے، شاید یہ خوبی نہیں خامی ہے، لیکن جو بھی ہے میں اس کو مطمئن ہوں۔ تو ان لوگوں کو اسٹار بنائے ہوتے ہیں نا دنیا، کسی کے نزدیک اداکار اسٹار ہوتے ہیں، کسی کے نزدیک ایکٹر اداکار اسٹار ہوتے ہیں، کوئی کرکٹر کو اسٹار بنایا ہوتا ہے، کوئی فٹ بالر کو اسٹار بنایا ہوتا ہے، اس طرح اپنے اپنے شعبے میں نوجوان اپنے اپنے اسٹار بنائے ہوتے ہیں۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ اسٹار نہیں کیا، حضور نے ہمارا اسٹار حضور علیہ السلام جو حکومت رحمۃ اللہ علیہ کو آئیڈیل بناؤ، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کو آئیڈیل بناؤ، حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی شخصیات کو آئیڈیل بناؤ۔ ان پاکان امت کو دیکھو، انہوں نے آپ کو اسی رستے پہ چل رہے ہو جس رستے پہ یہ چلے، ان کا بھی آغاز نہیں تھا، ان سب کا آغاز اسی طرح مدرسے سے ہوا ہے، ان سب کا آغاز اسی طرح دین مدین حاصل کرنے سے ہوا ہے۔ آپ ان لوگوں کو آئیڈیل بناؤ اور پھر اپنے ذہن میں بڑے گولز طے کرو، اگر وہاں تک نہ بھی پہنچ پائے اللہ اس کا اجر دے دے گا۔ اپنے ذہن میں آج اسی مدرسے میں، اسی مکتب میں، یہاں بیٹھ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے، یہاں سے نکلنے سے پہلے اپنے ذہن میں اپنے گول اچیو کرو، ایک میں سے اپنا آئیڈیل دیکھو کہ میں نے کس انداز میں دین کی خدمت کرنی ہے۔ اس وقت امت مسلمہ علماء بیٹھے ہیں، ہمارے شیخ کامل جلوہ ہے، محققین کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے محققین کی، جو اپنے ذہن کو کھولیں اور تحقیق کریں۔ مرتجع موضوعات پر بات بالکل کرنی چاہیے، فضائل پر بات کرنا اہل سنت میں شعار میں شامل ہے، اور جب تک زندہ ہے ہم نے حضور علیہ السلام کی فضائل کو بیان کرنا ہے، صحابہ کے فضائل کو بیان کرنا ہے، اہل بیت کے فضائل کو بیان کرنا ہے۔ لیکن اس وقت ہمیں 7 محققین کی ضرورت ہے جو جدید علوم پر تحقیق کریں، جدید دنیا کے مسائل کو دیکھیں اور پھر اس کو قرآن و سنت کے ساتھ ریلیٹ کر کے وہ محققین امت کو بتائیں، لوگوں کو دیں، غیر مسلموں کے سامنے رکھیں گے۔ دیکھو آج کے دور کا مسئلہ ہے، قرآن اس کو ڈائریکٹ اس طرح جو ہے وہ ایڈریس کر رہا ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا، جیسے حضور آخری نبی ہے، اسی طرح قرآن اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق سے آخری کلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قیامت تک آنے والا ہر ایک رکھ دیا ہے، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے اس طرح کلام نہیں فرمانا، تو اب قیامت تک جو کچھ ہونا ہے وہ علم اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن میں رکھ دیا ہے۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا، میری امت کے جو علماء ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ قرآن سے جو ہے وہ سیراب ہوتے رہیں گے، یعنی قرآن سے علوم نکال کے، مسائل نکال کے لوگوں کے آگے رکھتے رہیں گے۔ ہمارے حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھتا ہوں 80 سال کی عمر میں بھی، تو مجھے لگتا ہے میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں۔ جو سال کا مسئلہ ہوتا ہے، جو دور کا مسئلہ ہوتا ہے، جو مسئلہ درپیش ہوتا ہے، قرآن کی وہی آیات اس کا حل نکال کے دے دیتی ہے۔ تو قرآن کریم سے آپ نے تحقیق کرنی ہے۔ محققین کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے، جو ان مسائل کے، اس ڈے اینڈ ایج کے مسائل کا حل جو ہے اور تحقیق کر کے امت کو آگے پیش کریں اور لوگوں کو دین اسلام کے ساتھ جوڑتے چلے جائیں۔ اس کے لیے کہ آپ کو ابھی سے اپنے ذہن کو، بات ہوتے ہیں نا جن کو زبان میں کیڑا آ جاتا ہے، تھوڑا سا نمبر اچھے آ گئے یا تھوڑا سا استادوں نے تعریف کر دی، تھوڑا سا یہاں سے حوصلہ افزائی ہوگی، تو ابھی سے اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ سے کم نہ سمجھنا شروع ہو گئے، پھر کام ضائع ہو جائے گا۔ جب تک مدرسے میں ہے طالب علم بن کے رہے، جب تک مدرسے میں ہے پوری کوشش اپنی سمجھنے میں رکھیں، اپنے گولز ٹارگیٹ بنانے میں رکھیں، پھر جب نکل جائے تو انشاءاللہ پوری دنیا میں چھا جائیں۔ ایسا دین اسلام کا علم لہرائے، ایسا دین اسلام کا علم لہرائے کہ اپنے دور کے غزالی بنے، اپنے دور کے راضی بنے، اپنے دور میں ایسے بنے کہ دیکھنے والا کہے کہ ہاں یہ امام ابو حنیفہ کا غلام ہے، ہاں یہ امام بخاری کے ان کے دسترخوان سے فیضیاب ہونے والا ہے، ہاں یہ امام مسلم کی خیرات جو ہے اس دامن میں نظر آتی ہے، حضرت مجدد الفسانی کا دامن تھامے میں نظر آتا ہے، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی غیرت جو ہے حضور علیہ السلام کے معاملے میں وہ اس میں نظر آتی ہے، وہ آگے رستہ ہے۔ ابھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی پوری توجہ رکھیں۔ پھر میں نے بتایا کہ جو نئے ہیں ان کے لیے لازماً یہ دیکھنا ضروری ہے، یہاں پر شیطان ہر اعتبار سے ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرے گا کہ فلاں جگہ پہ جاتے تو زیادہ عزت ہے، فلاں جگہ پہ چلے جاؤ تو مال کمانے کا زیادہ سبب ہے، فلاں جگہ پہ چلے جاؤ تو زیادہ ہے۔ لیکن آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کا اس کے لیے انتخاب فرمایا ہے،
اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت آپ کو دی ہے، اب آپ نے اس نعمت کو ضائع نہیں کرنا، اب آپ نے اس عظیم نعمت کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ استقامت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، استقامت کے ساتھ۔ جب بھی کوئی ایسا خیال آیا آپ نے کہنا نہیں میں جن کی خاطر یہاں آیا ہوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ایک محنت دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ایک ضرورت دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا لگاؤ دیکھ رہے ہیں، اور اگر شیطان روک رہا ہے اور میں اسٹرگل کر رہا ہوں تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی عطا سے رسول اللہ علیہ السلام میری مدد فرمائیں گے، یہاں آپ قبول ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اس رستے میں آگے لے کے جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا عالم بنائے کہ عالم بھی ہو، بعمل بھی ہو، با کردار بھی ہو، اخلاص بھی ہو، اور اس طرح اسی لیے آپ کو دینی علوم کے ساتھ جدید علوم کو آپ کے ساتھ رکھا گیا ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ صرف ایک طبقے کو تو ایڈریس کر پائیں، یعنی جلسے میں تقریر تو بہت اچھی کر لیں اور سر بھی بہت اچھی لگا لیں اور اشعار تو ایسے پڑھیں تو سبحان اللہ، سمجھتے ہو نا سبحان اللہ، تو مالا آ جائے۔ لیکن اگر آپ کو دنیاوی لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے، ماڈرن لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے، ڈفرینٹ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے، تو دلیل نہ ہو پر ڈنڈا اٹھا کے بولو تھوڑی ایسی بھی کیسی، یہ کام نہیں کرنا۔ لڑائی جھگڑا وہاں پر شروع ہوتا ہے جہاں دلیل ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو اسی لیے جدید علوم کے ساتھ بھی جو ہے راستہ کیا جا رہا ہے، اور جدید علوم بھی آپ کے ساتھ کمپلسری شامل کیے ہیں، یہ نہیں کہ آپ ایک پڑھ سکتے ہیں، کمپلسری شامل کیے ہیں تاکہ پاکستان میں ہو یا دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، ایک کراؤڈ گھیر کے اسی کو سارا سال تقریریں سنانی ہے، پھر وہی فوت ہو جائے تو ان کے جو ہے پہلے انہیں کے نکاح پڑھانے ہیں، پھر انہیں کے جنازے پڑھانے ہیں، پھر انہیں کے 40ویں پہ تقریر کرنی ہے، پھر انہیں کے سالانوں پہ جو ہے وہ دیہڑی بن جاتی ہے۔ یہ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیہڑیاں ہیں، یہ علماء کی ذمہ داری ہے اور یہ علماء کی سعادت ہے اور یہ علماء کا کام ہے کہ لوگوں کے جنازے پڑھانا، لوگوں کے نکاح پڑھانا، لوگوں کو اگر دنیا سے چلے جائیں تو اصحاب ثواب کے لیے جو ہے وہ علماء ہی کام آتے ہیں، لیکن خالی اس پر نہیں رہنا، بلکہ آپ لوگوں کو ان لوگوں کے پاس جانا ہے، ان لوگوں کو اپروچ کرنا ہے جن لوگوں کا دین کا پیغام پہنچانے والا کوئی نہیں، ان لوگوں کو اپروچ کرنا ہے جو دین کا غلط امپریشن لیے بیٹھے ہیں، اس لبرل طبقے کے پاس جانا ہے جو دین کا نام سننا پسند نہیں کرتے، اور ان کو اس کے اخلاق کے ساتھ اپنے قریب لانا ہے، پھر ان کو دین کے بارے میں اس طرح کنونس کرنا ہے ان کی عقل اور ان کی سوچ کے مطابق کہ آپ کی وجہ سے وہ دین اسلام کی طرف کھینچے چلے آئیں، تو آپ کے آگے میدان کے لیے کام کے لیے بہت بڑا میدان ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو یہ 7 سال جو ہے، یہ 7-8 سال ذمہ داری کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ جو ہے یہاں اپنے اندر علم کے بیج بولے، اور پھر انشاءاللہ اس سے ایسا درخت ہوگی کہ پوری دنیا اس کا پھل بھی کھائے اور پوری دنیا اس کے سائے میں رہے گی انشاءاللہ۔ ہمارے شیخ قادر آپ سے کلام بھی فرمائیں اور دعا سے بھی نوازیں۔ آپ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ جسے اپنے راستے کے لیے پسند ڈالے اس سے بڑا خوش نصیب کریے، تو اس دین کے اندر چلے، اس کے دین کی خدمت کرے، اس کے دین کے ساتھ تربیت کرے، کچھ بھی اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ہماری تعداد کا مقصد اس کے علاوہ قرآن کریم کے تمام والے کے اہم مطابق ہے ہی کچھ نہیں، ضرور حاضر ہوتا ہے، اور جو بندہ اس سلسلے کو، اس پیغام کو لے کے چلتا ہے کہ لوگوں کو توجہ اس طرح بنائے، وہ شام کا خود ہے، شام کا مالک ہے، اپنے خود کا مالک ہے، چاہوں کو جتنے کے اندر ان سب کو خدائی یافتہ بنائیے، ایک سیکنڈ میں چاہوں کہ سب کو سریٹر کر کے دے دیا، وہ شام کا مالک ہے، تو کتنے خوش قسمت ہو گا آپ کو کہ آپ لوگوں کو اس کو چننا ہے جس سے کسی بھی احتیاط ہے، کسی آپ لوگ بہت مقدر اور اس کو ذہن میں رکھیں کہ اس کے چار کو لوگوں کو تو لوگوں کو جو ذہن میں لے کے چلے، ایسے بڑا بڑا دشمن ہے، اس کی دشمن اس کے ساتھ تو بہت رہنا پڑ رہا ہے، کبھی اس کے ساتھ کی صورت میں، کبھی جو لڑکی باتیں سن کے ادھر گیا ادھر سب کچھ پیچھے بھی سب کچھ ہے، تو دوائی کا علاج کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے اس سے راضی کرنا ہے،
اس مشن میں میں نے خود ہی نہیں یہ سوچ یہ اس کا دھیان میں ہو کہ میں نے اور تاکہ کہ یہ پیغام ہو جائے صرف آپ کو یہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ سے بڑا بدر والا کوئی نہیں، آپ سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں کہ جنہوں نے اس راستے کو اپنایا، اس طرف چلے صحیح نہ ہو سکتا جیسے کہ بس آپ سے کس راستے کی طرف چلے دنیا جہاں میں آپ کا نام نہیں لگے سب سے پہلے تو اسی طرف چلے گئے بس یہاں کی طرف علم سیکھنے کی بات ہے اور پڑھنے کی فرمائی ہمارے میں سے بہترین وہ ہے جو اس طرف چلے، اسے سیکھے، اسے سکھائے، اسے سمجھے، اسے سمجھائے، بس اس شیخ ہے دوسری کو کثرت سے تو شیطان بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے، تو ایک ہماری لگاتا اٹھا تو کہاں سے کہاں بچے کو ختم کرتا ہے، اس کی دشمنی ہے جیسے کہ اللہ صاحب نے بتایا اسی میں اس کی طرف چلے، اس کی طرف بتائے ان کے ساتھ تو ہمیشہ ہم لوگ کو دعا جو پیدا کی ہے اور وہ بڑا مضمون ہے، بہت خطرناک ہے، اس سے ہمیشہ کوشش کرے کہ دن کا آغاز کرے یا ایک بار کر دے دو تین بار اور زندہ شریف آج رکھنے کا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے نظر ٹھیک جانا چاہیے زمین کے آسمان کے زمین کے انسانی کو پہنچا کر یہ ساری چیزیں سیدھا سیدھا ہے کہ بس میرے سے مانو کہ میرا ہوتا ہے کہ میری ذات کا نہیں ہوتا ہے اسے کوئی طاقت آسمانوں میں نہ زمینوں میں کوئی بھی چیز انسان نہیں ہوتا اس سے مدد والے ہمیشہ جیسے کہ جتنا اوپر پہ چلے گئے اتنا نیچے چلے گئے، جتنا سیکھتے چلے گئے اتنی عزیز پیار کرتے چلے گئے، تو پھر شیطان میں ڈالتا ہے بس اللہ تعالیٰ نے کرم اپنے فضل پر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت کاوش کو اپنے حبیب قبول فرمایا جو کہیں بھی بیٹھتا ہے سب کو کہتا ہے کہ اللہ صاحب نے معلوم ہے یہ جو ہے ہزاروں لوگ ایک سچا آدمی ڈھونڈ رہا ہے وہ ایک طرف ہے آپ نے حدیث کو پڑھتے ہیں کہ سب طرف آپ نے صلاح السلام تشریف لایا ایک طرف وہ آف کشمیر ہو رہے ہیں اور ایک طرف یہ کام ہو رہا ہے جو آپ نے کہا ہے آپ سب زندہ سے کتنے جاتے ہیں بہت عظیم کام ہے اس کو بڑی برکت ہے بڑی برکت ہے اللہ تعالیٰ کے علی علیہ السلام کے ذریعے آپ کو سب کو اللہ سب کو شیطانی کا سفار ہماری مدد کر رہا ہے ہمیں طاقت ہے کہ ہم آگے بڑھ چڑھ کر دین کی خدمت کر سکیں گے اس سے بڑھ کے باقی کی نہ ہے
سے دولت دے سکے لیکن اس کی کرم فرما اور نبی السلام السلام سے فاضل فرما جسمانی پاکستان میں اور اسلام کی حفاظت کروا